السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناوس لائٹ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ آئیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہائے اللہ بچاؤ، اف اللہ کہتی دوڑتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کی صدائیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ ممی اف خدا کوئی بچاؤ مجھے اس سے۔ ریلیکس بھاگتے بھاگتے کب وہ کسی کی آہنی اثار پر مقید ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ٹفی لیٹس گو۔ اس شخص کی مضبوط آواز سن کر وہ ٹفی صاحب کھلے گیٹ میں چلے گئے، لیکن جاتے ہوئے اسے گور کر دیکھا تھا۔ اس نے دوبارہ چیخ مار کر اس کے سینے میں سر دے لیا۔ مقابل کے چہرے پر ایک دل آویز مسکان پھیل گئی۔ اس کے زور سے کھنکھالنے پر وہ ایک دم سے ہوش میں آئی اور ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ سڑک کے بیچوں بیچ وہ اس شخص کے گلے کا ہار بنی کھڑی تھی۔ کچھ آگے بچوں کا ٹولہ کلکل کر رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہٹی، کچھ دھوپ کی تمازت، کچھ شرمندگی کے مارے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ پھر بھی آہستہ سے نگاہیں اٹھا کر مقابل کو دیکھا۔ سامنے اس کی آنکھوں میں کئی رنگ لیے اسے تک رہا تھا۔ وہ سرعت سے آنکھوں پر پلکوں کی بار گرا گئی۔ اف خدا، دھڑکن کی تیز آوازیں یوں لگ رہا تھا مقابل نے بھی سنی ہیں۔ وہ شرمندگی کے حصار میں جانے کب تک کھڑی رہتی۔ مس نیہا اپنے نام کی پکار پر چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے نوٹس اور بیگ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ شدید حیرانگی میں اس کی سحر آنکھیں مزید کھل گئیں تو مقابل کی نگاہوں سے چھلکتی ستائش پلکیں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ آپ کے بیگ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ گرا تھا، یہ لیں۔ اس شخص کی آواز بھی اس کی پرسنالٹی کی طرح تھی۔ شکریہ۔ اس نے تیزی سے چیزیں لیں اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھے چل دی۔ موڑ پر مڑنے سے پہلے بے اختیار اس کی نظر پیچھے پڑی۔ وہ سینے پہ ہاتھ لپٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے بڑی جاندار مسکراہٹ لبوں پر سجی تھی۔ وہ سٹپٹا کر بھاگنے کے انداز میں مڑ گئی۔ پورا راستہ الٹی سیدھی سوچوں میں طے ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچی۔ اف آتے ہی صوفے پر گر گئی۔ شکیلا پانی جوس لاؤ جلدی۔ دوپٹہ ایک طرف پھینکا اور بیگ ایک طرف۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ خود بھی تو لے سکتی ہو نا۔ شکیلا کھانا پکا رہی ہے۔ ممی اس کی چیخو پکار پر باہر آ گئیں۔ ممی آپ کو نہیں پتہ میں کتنی مشکل سے گھر پہنچی ہوں۔ وین والا آیا نہیں، بس میں مجھے بیٹھنا نہیں آتا۔ رکشہ ٹیکسی میں اکیلے آتے کتنا ڈر لگتا ہے، پھر پیدل آنا پڑا۔ گلشن اقبال سے سمن آباد کوئی آسان بات ہے؟ وہ انتہائی افسردہ انداز میں اپنی روداد سنانے لگی۔ اس پر کتا بھی پیچھے لگ گیا۔ اس کے انداز پر ممی کو ہنسی آ گئی۔ حد ہوگئی نیہا، اتنی بڑی ہو گئی، بی ایس سی کے صرف فائنل ایگزام ہی تو رہ گئے ہیں، پھر کالج ختم، مگر بچپنا ختم نہیں ہوا۔ کتا اور لوگوں کے پیچھے نہیں لگتا کیا؟ کیونکہ دور سے دیکھتے ہی بھاگنے نہیں لگتے۔ تم یقیناً دور سے ہی کتا دیکھ کر بھاگنا شروع ہو گئی ہوگی۔ وہ اس کی عادت جانتی تھی۔ اس کا سر اس بات میں ہی ہلا۔ اتنے میں شکیلا مینگو جوس کا بڑا جگ پانی کی بوتل لے آئی۔ یہ لیں بی بی جی۔ شکیلا ان کے جہاں کی کل وقتی ملازمہ تھی۔ نیہا کی ہم عمر بھی تھی تقریباً۔ او مینگو جوس؟ نیہا نے لپک کر جوس اٹھایا۔ اس میں تو اس کی جان تھی۔ ممی اس کی جلد بازی پر تعصب سے سر ہلا کر چلی گئی۔ پتہ نہیں کب سدھرے گی یہ لڑکی۔ دوسری طرف وہ ٹی وی فل والیوم میں کھولے بیٹھا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں کوئی اور ہی منظر بار بار سما رہا تھا۔ سماعتیں ان بولوں میں ضرور الجھ رہی تھیں، مگر نگاہوں میں ایک دلربا بار بار آ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا۔ کھٹاک کر کے کسی نے ٹی وی کا پلگ نکال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ سامنے ہی ہونہار تیوروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ ہفتے میں ایک دن تمہاری چھٹی ہوتی ہے، جس میں بھی کمرے میں پڑے یہ ٹی وی دیکھتے رہنا۔ ماں کی تنہائی کا ذرا خیال نہیں۔ وہ ان کے ناراض لہجے پر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ممی؟ آپ کا خیال نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ایک ہی تو میری ممی ہے۔ اسامہ بیٹا کتنی بار کہوں، تم باپ بیٹا آفس چلے جاتے ہو، پیچھے میں اکیلی رہ جاتی ہوں، میرا دل گھبراتا ہے۔ بیٹا مجھے بہو لا دو تاکہ میں اپنی زندگی میں اپنے پوتا پوتی اس آنگن میں کھیلتے دیکھ لوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایموشنل بلیک میل۔ وہ مسکرایا۔ اب آپ اتنا فورس کر رہی ہیں تو آپ کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ لے آئیں بہو۔ وہ اطمینان سے بول کر بیٹھ گیا۔ اسامہ دیکھ بیٹا، مذاق نہ کر، سچ بتا کوئی پسند ہے کیا؟ ہمیں تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، زندگی تمہیں گزارنی ہے، ہمیں نہیں۔ تمہیں پورا اختیار ہے، ہمیں بس گھر بتا دو۔ وہ اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے بولی۔ وہ بات یہ ہے ممی کہ وہ سر کھجانے لگا۔ ہاں شاباش بولو۔ وہ مسکرانے لگی۔
وہ چند دن پہلے ایک لڑکی یہاں سے گزری تھی، میں نے اسے اس کا ID کارڈ جو گر گیا تھا اسے دیا تھا، اس پر نام ایڈریس پڑھ لیا تھا۔ میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا کہ وہ انگیج تو نہیں۔ کالی یونیفارم میں تھی، نیہا نام ہے۔ وہ تھوڑی مسکراہٹ سے بتانے لگا۔ اوہ، تو ماشاءاللہ صرف ایک نظر دیکھا ہے میرے چاند نے؟ اور وہ ہنس دی۔ اب تو ملنا پڑے گا اس لڑکی سے جو ایک پل میں دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نیہا وہ کوچنگ سے لوٹی، شام میں وہ اوپر جانے لگی تو امی نے آواز دے کر روک لیا۔ بیٹا، یہ ٹرالی ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور میں تمہارے ماموں کو بلا کر آ رہی ہوں، اور کوئی بونگی حرکت مت کرنا، اچھے سے ملنا سب کو۔ وہ اسے تنبیہ کر کے برابر والے گھر کی طرف چل دی جہاں ان کے دونوں بھائی رہتے تھے۔ نیہا نے لاؤنج میں لگے میرر میں اپنا سرسری جائزہ لیا۔ شولڈر سے تھوڑے نیچے تک کٹے لیئر کٹنگ کے بال کھلے ہی رکھتی تھی۔ وہ کالج جاتے وقت پونی بنا لیتی تھی۔ میرون کلر کی لانگ شرٹ، ٹراؤزر اور میچنگ دوپٹہ سلیقے سے کاندھوں پر برابر کیا۔ منہ پر میک اپ ہمیشہ رہتا تھا۔ ممی کو ان لڑکیوں کے میک اپ پر سخت اعتراض تھا۔ وہ ہاتھ سے بال درست کر کے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ اجتماعی زوردار سلام جاڑا۔ وعلیکم السلام۔ وہاں اس کی توقع سے زیادہ پرجوش جواب آیا۔ بہت ڈیسنٹ انکل نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور آنٹی نے باقاعدہ گلے لگا کر پیار کیا۔ اس نے تیزی سے چیزیں سرو کرنا شروع کی۔ ہر چیز اس کی پسند کی تھی۔ ان دونوں کو سرو کر کے خود پلیٹ بنا کر آنٹی کے ساتھ بیٹھ گئی اور مزے سے کھانے لگی۔ اور لینا آپ لوگ، ان کی مہمان نوازی یاد آئی۔ ہاں بیٹا ضرور، ویسے پیزا بہت ٹیسٹی ہے، آپ نے بنایا ہے کیا؟ آنٹی نے مسکرا کر پیزا لے کر کہا۔ میں نے نہیں آنٹی، میں ابھی آئی ہوں کوچنگ سے۔ ممی نے آتے ہی ٹرالی تھما دی۔ میں نے تو خود یہیں پر دیکھا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ویسے ہماری ہانسامہ شکیلا بہت اچھے کھانے بناتی ہیں، یہ اس نے ہی بنایا ہوگا۔ اور ٹرے سے برگر اٹھا کر بولی۔ آنٹی انکل حیرت سے منہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ انکل کو یہ سادہ سی لڑکی بہت اچھی لگی۔ بالکل بناوٹ سے مبرا۔ BSc فائنل سمجھے کر ہی لیا ہے، پرسوں ایگزامز ہیں کیونکہ۔ ماشاءاللہ، اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں بیٹا؟ آنٹی انکل نے آنکھوں میں اوکے کر لیا۔ کچھ خاص نہیں، دراصل پڑھائی بہت ٹف ہے۔ صبح کالج، پھر آ کر آرام، اور شام کو کوچنگ، پھر اسائنمنٹ وغیرہ۔ کچھ وقت ملے تو کمپیوٹر یوز کر لیتی ہوں۔ اور کیا کیا گوہر افشانیاں کرتی کہ ممی، ماموں اور ممانی کے ساتھ آ گئیں۔ وہ شکر کا کلمہ بجا لاتی چل دی۔ ممی جان چھوٹ گئی کالج سے، نیہا زور سے ممی کے کان پر چیخی۔ نیہا، انہوں نے تادبی انداز سے گھورا، مگر یہاں کون نگاہوں کی زبان سمجھے۔ ارے ممی، آج آخری پیپر تھا نا، سچ اتنا سکون مل رہا ہے جیسے اتنے دنوں سے سر پر منو ٹنو بوجھ لادے پھر رہی تھی۔ اوف، میں تو لمبی تان کے سوں گی 3 دن، پھر کمپیوٹر کورس کا بتایا تھا نا آپ کو، وہاں ایڈمیشن لوں گی۔ وہ مزے سے صوفے پر گر کر اپنی پلاننگ بتانے لگی۔ نیہا سیدھی ہو اور میری بات سنو۔ اب کہ وہ سختی سے بولی تو اسے سیدھا ہونا پڑا۔ تمہیں یاد ہے کچھ؟ ارے پیپر سے پہلے ایک انکل انٹی آئے تھے، وہ تمہید باندھنے لگے۔ ارے ہاں، جو مزے کی چیزوں کو سمجھ رہی تھی کہ میں نے بنائی ہیں۔ وہ زور سے ہنسی۔ ہاں وہی، وہ تمہارے لیے رشتہ لائی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اسامہ، اس کے شوہر حسن علی حسن اینڈ کارنر پرائز کے اونر ہیں۔ مال و دولت، حسب و نسب، اخلاق ہر لحاظ سے بہت اچھے لوگ ہیں۔ تمہارے بڑے ماموں، چھوٹے ماموں دونوں نے اچھی تحقیق کر لی ہے، لڑکا بھی دیکھنے میں اچھا ہے، میری طرف سے تو ہاں ہے۔ مگر پھر بھی سوچا ایک بار تم سے پوچھ لوں۔ وہ غور سے سوکھے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ مگر ممی، آپ کو پتہ ہے مجھے ابھی ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا۔ آپ نے تو کہا تھا جتنا پڑھنا ہوگا پڑھائیں گی۔ ابھی تو مجھے MSc کرنا ہے، پھر کمپیوٹر انجینئر بھی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بیٹا تمہیں جتنا پڑھنا ہوگا تمہارے سسرال والے پڑھائیں گے۔ چاند زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارے پاپا ہوتے نا میں اتنی جلدی نہیں کرتی، مگر میری آنکھ جانے کب بند ہو جائے۔ ماموں ممانی کتنے اچھے بھی ہوں مگر ماں جیسے خلوص سے تو نہیں کریں گے نا۔ وہ اسے پیار سے گلے لگا کر بولی۔ ممی ایسے نہ کہیں پلیز، میں چلی جاؤں گی تو آپ کس کے ساتھ رہیں گی؟ وہ رونے لگی۔ ارے بیٹا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تمہارے ماموں کا گھر ساتھ ہی تو ہے، میں ان کے ساتھ رہنے لگوں گی، تم پریشان نہ ہو، بس ہاں کہہ دو گڑیا، اسی میں میری خوشی ہے، جو آپ کی مرضی۔ وہ رونے لگی۔ بس کل ہی انہیں بلا لیتی ہوں، تمہارے پیپرز کی وجہ سے روکا ہوا تھا میں نے۔ وہ خوشی سے اٹھ کر فون ملانے لگی۔
گاڑی میں موجود شخص کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ممی نے جیولر سے سیٹ منگوائے تھے، پسند کر کے اسامہ سے فائنل سیٹ بھیج رہی تھیں پیمنٹ کے ساتھ۔ وہ خوشکن خیالوں میں مارکیٹ والا موڑ مڑا کہ اچانک وہ سراپا خیالوں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، مگر اسی چکر میں بیچ روڈ پر ایک بریک لگا بیٹھا اور روڈ کراس کرتی خاتون اس کی کار سے ٹکرا گئی۔ ممی نیہا تیزی سے انہیں سیدھا کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ شی از آل رائٹ؟ وہ نیہا کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ نیہا کی ممی ہے۔ مار کر پوچھ رہے ہیں خیریت ہے؟ وہ ہونہار انداز میں اس کی طرف مڑی۔ آؤٹ! وہ اس کے انداز پر ہکا بکا رہ گیا، بالکل بھی اشنائی نہیں تھی نگاہوں میں۔ دیکھیں یہ غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ ہاسپٹل چلیں، انہیں لے کر آئیں میرے ساتھ۔ وہ اس کی بدتمیز انداز کو فراموش کر کے بولا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ آنٹی کے سر سے بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ وہ انہیں اٹھانے کے لیے جھکا، مگر نیہا نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ گاڑی چلانا سیکھیں، پھر چلائیں، اور آنکھوں میں ایک نمبر کا چشمہ پہلی فرصت میں لگوائیں، کیونکہ روڈ پر چلتے انسان آپ کو نظر نہیں آتے۔ ایسے بے حس لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے، اور جب اپنی بے حسی کی نظر کسی کو کر ہی چکے ہیں اور ساتھ ہی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہیرو بننے پہنچ گئے، یہ گھٹیا حربے کہیں اور آزمائیے گا۔ ٹیکسی! وہ شعلے برساتے لہجے میں اسے سلگتی آنکھ میں دھکیل کر ٹیکسی میں چلی گئی۔ وہ بری طرح کھول کر رہ گیا۔ انتہائی رش انداز میں وہ ڈرائیونگ کرتا گھر چلا گیا۔ ممی آپ نے میری تصویر پہنچا دی تھی کیا نیہا کے گھر؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگے۔ آپ میری تصویر مت دیجیے گا وہاں، اور شادی میں ایک ہفتہ تو رہ گیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہاں سے تو تقاضا نہیں ہوا نا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتا کمرے میں چلا گیا۔ یہ گھٹیا حربے کہیں اور آزمائیے گا۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ہیرو بننے پہنچ گئے۔ ایسے بے حس لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ وہ فل کولنگ میں اے سی لگا کر بیڈ پر گر گیا، مگر سینے میں لگی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔